السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی، فرزندان توحید الاسلام، عزیز دوستوں اور بزرگ، آپ کی یہ روزانہ کی مجلس جو قرآن مقدس کی تفسیر کی مناسبت سے منعقد کی جاتی ہے، بہرحال آپ لوگ خوش نصیب ہیں، تفسیر کے کرنے والے، تفسیر کے سننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے دنیا کے سب سے بہترین لوگ۔ کیونکہ فرمان مصطفیٰ بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق حضرت انسان سے ہو یا نہ ہو، وہ جنات ہوں، وہ چرند ہوں، وہ پرند ہوں، وہ کوئی بھی ہو، ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، چاہے وہ مکتب میں پڑھانے والے حافظ جی ہوں، یا آپ کے یہاں پر تفسیر کو اور قرآن کے ترجمے کو کرنے والا کوئی عالم ہو، یا آپ کی امامت کرنے والا کوئی امام ہو، یا کوئی اور ہو جس کا تعلق قرآن سے کسی بھی طرح سے ہو، وہ اس کائنات میں تمام لوگوں میں، بلکہ تمام کی تمام اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر کوئی اور شخص اس کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ چونکہ یہ مجلس قرآن کی ہے اور آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سورہ بقرہ کا چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس سلسلے کو نہ توڑتے ہوئے کوئی اور چیز تو بیان کی نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی صورت کا انتخاب کیا کہ آپ کے سامنے اس کی تفسیر اپنی استطاعت کے مطابق، بہرحال قرآن مقدس تو ایک عظیم الشان، کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے سمندر ہے، اس میں غوطہ خور کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا گہرا غوطہ لگا کر اس کے سیپیوں کو چنتا ہے اور ان سیپیوں سے کس طرح سے موتیوں کو اخذ کر لیتا ہے۔ یہ تو قرآن مقدس کا عظیم الشان معجزہ ہے، جو جس طرح سے چاہے اس طرح کی چیزوں کو اس کلام پاک سے، اس کتاب سے، اس چھوٹی سی کتاب سے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق، کہ جو بھی اس کی دلچسپی ہے اس کی طرح سے وہ اپنی چیزوں کو اس کتاب سے اخذ کر سکتا ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی صورت کا انتخاب کیا اور اس طور پر انتخاب کیا کہ آپ کے زمانے کے اعتبار سے، آج کے ماحول کے اعتبار سے اور دنیا بھر میں ہونے والے فتنوں کے اعتبار سے، وہ چاہے ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر آنے والی آزمائشیں ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ سیریا اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم ہوں، یا پھر سعودی عربیہ یا اسی طرح سے جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں ان کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور کس طرح سے عیاشیاں اور مکاریاں وہاں پر آ رہی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے شاید قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک یعنی سورۃ العصر کا انتخاب کیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں کی شروعات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم۔ انسان کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ قسم کھائے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تمہاری نظر میں جو سب سے عظیم الشان ہستی ہے، یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے والا رب، جو دونوں جہان کا مالک ہے، جو آسمان کو بطور چھت تمہارے اوپر قائم کیے ہوئے ہے، جو زمین کو فرش کی طرح تمہارے قدموں تلے بچھائے ہوئے ہے، جس نے ستاروں کے اور سیاروں کے نظام کو بنایا، جس نے سمندروں کو بہا دیا، جس نے دریاؤں کے نظام کو بنا دیا، اور جس نے اس طرح سے زمین کے اندر ایک پائپ لائن بنائی
کہ آسمان سے بارش برستی ہے، وہ زمین کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور وہ پانی کا ذخیرہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس سے پھر پودے نکلتے ہیں، بیج ڈالا جاتا ہے اور وہ پودے انسان کی غذا بنتے ہیں، اور وہ غذا انسان کے اندر جو اس کی کام کی چیزیں ہیں وہ باڈی کا پارٹ بن جاتی ہے، اور جو چیزیں خراب ہیں وہ جسم سے نکل کر بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس نظام کو بنانے والی ذات کیا کہتی ہے کہ تم اگر قسم کھاؤ گے تو کس کی کھاؤ گے؟ ہماری کھاؤ گے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت اللہ نے کسی کو نہیں دی، لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو وہ انسان کو سمجھانے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں یہ چیزیں بڑی ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے کہیں پر قسم کھائی والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، کہیں پر چاند کی قسم کھائی، کہیں پر اللہ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی، کہ انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز تو اللہ ہے ہی، سب سے بڑی ذات تو اللہ ہے ہی، ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو انسان کو اجازت صرف اللہ کی قسم کھانے کی۔ لیکن اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بہت سے موقعوں پر قسمیں کھائیں، اور وہ قسمیں ان چیزوں کی کھائیں جو انسان کے تصور کے اعتبار سے بڑی ہو سکتی۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے جو قسم کھائی ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اور زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے کیا کہا کہ انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس زمین میں دندناتا پھرے گا، اپنی زندگی کو جس طرح سے چاہے گزار لے، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو غرق کر لے، اللہ کے رسول کی منع کی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو نہ مانے، اور جن چیزوں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے روکا ہے ان چیزوں سے نہ رکے، اور وہ اسی طرح سے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ صرف یہ کہہ لینے سے کہ ہم ایمان والے ہیں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے۔ آپ کو آزمایا جائے گا، اور آزمائش اس کی اتنی ہی سخت ہوگی جس کا ایمان جتنا بڑا ہوگا۔ اللہ نے انبیاء کی آزمائش سب سے سخت رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اس آگ کی لپٹ کی صورت یہ تھی کہ اگر اس سے 40 میل اوپر سے بھی پرندہ گزر جاتا تو وہ جھلس کر اس آگ میں گر جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ پیش آنا۔ تجھے حکم نہیں ہے کہ اب تو اپنی بھڑکاہٹ کو ایسے ہی بھڑکائے رکھے، اپنی شعلہ انگیزی کو اسی طرح سے اپنی شعلیت کو باقی رکھے۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو ٹھنڈا رکھنے کا حکم دے دیا۔ آزمائش کیسی کہ ایک بوڑھا باپ جس کو دعاؤں سے ایک اولاد نصیب ہو، اور جب وہ 13 سال کی اولاد ہو جائے تو حکم آ جائے کہ اس اولاد کو قربان کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور آزمائش ہو سکتی ہے؟ یقینی بات ہے کہ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے سر کو نیچے جھکا کر غور کریں گے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی تفسیر میں جا کر کے اور غور کرنے کی کوشش کریں تو آنکھوں میں آنسو آئے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ دل کانپ جائے گا، جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا کہ کس طرح سے بوڑھا باپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے جوان اولاد کو، جو کل بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جو ہاتھ تھامے گا باپ کا، جو باپ کی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اولاد کے اوپر کس طرح سے چھری چلائی۔ آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے یہی کہا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، انسان پورا کا پورا نقصان میں ہے، وہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب کامیاب ہونے کی صورتیں اللہ رب العزت نے کہ اگر ان باتوں پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہے، اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں۔ یہیں سے ہماری آج کی اس جو باتیں آپ سے کی جا رہی ہیں، یہ باتیں کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اس تیسری آیت کے اندر ہی آئے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت نے 4 کام بتائے کہ اگر یہ 4 کام کر لو گے تو تم کامیاب ہو،
ورنہ زمانے کی قسم تم کامیاب نہیں ہو سکتے، سراپا نقصان ہے۔ پہلا کام ایمان۔ اب ایمان کیا ہے؟ آپ نے حضرت مولانا سے سنا ہوگا جب سورہ بقرہ کی شروعات ہوئی ہوگی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ ایمان کن چیزوں پر؟ اندیکھی چیزوں پر۔ ایمان اللہ کو کوئی دیکھ لے اور یہ کہہ دے اللہ رب العزت نے کائنات کو آپ کے سامنے بنایا ہو، تو ایمان لانا تو بڑا آسان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا۔ جنت ہے، اللہ نے کہہ دیا، ہمیں نہیں پتا کہ کیسی ہے۔ انسان کی حیثیت کے مطابق جتنی اس کی عقل کے گھوڑے جہاں تک دوڑ سکتے ہیں، اللہ نے اس تصور کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے پر پیش کر دیا قرآن مقدس کے اندر کہ یہ جنت ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جنت کا تصور انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جہنم کا تصور انسان کے عقل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کہا کہ جنت ایسی ہے، اب انسان کیا اعلیٰ سے اعلیٰ تصور کر سکتا ہے کہ باغات ہوں، اس میں شہد کی اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں، اس کے اوپر ایک بہترین موتیوں کا اور سونے کا بنا ہوا محل ہو، آس پاس خدمت کرنے والی بہترین قسم کی خواتین ہوں، اس سے اعلیٰ تو انسان تصور کر نہیں سکتا۔ آج کے دور میں اگر آپ کہہ لیں تو لگزریس فلیٹ ہو، اور اس فلیٹ کے اندر کہنا چاہیے کہ مرسیڈیز ہو، لگزریز گاڑی ہو، اور ساری کی ساری آرائش اور زیبائش کے انتظامات ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی عقل کے اعتبار سے، اور خاص طور پر آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن مقدس نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کے اعتبار سے اللہ نے ایک تصور جنت کا پیش کیا، ایک تصور جہنم کا پیش کیا۔ اب جہاں تک انسان کی عقل سوچ سکتی ہے، جو اچھا سوچ سکتے ہو وہ سوچ لو، وہی جنت۔ جو خراب سوچ سکتے ہو وہ سوچ لو، وہی جہنم۔ یہ اللہ رب العزت نے تصور پیش کیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا۔ وہ اندیکھی چیزیں کیا ہے؟ جنت کا وجود۔ وہ اندیکھی چیز کیا ہے؟ جہنم کا وجود۔ وہ اندیکھی چیز کیا ہے؟ اللہ کا وجود۔ وہ اندیکھی چیز کیا ہے؟ کہ اس کائنات کی بنانے والی ذات اللہ رب العزت۔ وہ اندیکھی چیز کیا ہے؟ کہ اس پورے کے پورے نظام کو بنانے والا اللہ رب العزت۔ وہ اندیکھی چیز کیا ہے؟ قبر کا عذاب۔ وہ اندیکھی چیز کیا ہے؟ قیامت حشر کا وجود۔ وہ اندیکھی چیز کیا ہے؟ پل صراط کا قائم ہونا۔ وہ اندیکھی چیز کیا ہے؟ تمام کا تمام وہ چیزیں جو مرنے کے بعد پیش آئیں گی اور جو آپ اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ اندیکھی چیز کیا ہے؟ کہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ اللہ رب العزت کے سلسلے میں سوچ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ ہے اللہ نے فرما دیا اب اللہ کو انسان کے ہاتھوں کی طرح تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہمیں ماننا ہے کہ ہاتھ ہیں، وہ کس طرح سے ہیں، کیسے ہیں، ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا۔ یہی اصل ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب کی چیزوں پر یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا۔ اور ایمان کی دوسری شق لا الہ الا اللہ، ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس ذات کے سوا پیشانی کو جھکایا جائے اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اور دوسری شق محمد الرسول اللہ، یعنی ایمان کی دوسری شق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ان سب کو نبی برحق ماننا، اور اس بات کو بھی ماننا کہ حضور پاک علیہ السلام اس کائنات میں بھیجے گئے آخری نبی ہیں۔ اس کے اب ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، وہاں پر جا کر نبوت دی اینڈ، وہاں کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں، وہاں کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت جو اللہ رب العزت نے نازل کی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، یعنی اب نعمتیں پوری طرح سے مکمل ہو چکی،
نعمتوں کا تصور جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ بہترین کھان پان، مغلیہ ڈشز، بہترین قسم کے قورمہ اور نہاری، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی نعمت کے نام لے کر. لیکن اللہ نے کہا اتممت علیکم نعمتی، یعنی اسلام کے طور پر، مذہب کے طور پر، چوائس آف دی ریلیجن کے طور پر ہم نے مذہب کے طور پر نعمت کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام سے میں خوش ہوں کہ وہ تمہارے لیے دین. بطور دین اسلام کے علاوہ اب کوئی اور چیز جس سے اللہ راضی ہو وہ ہو نہیں سکتی. تو ایمان کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. اب ایمان کے سلسلے میں پوری کی پوری تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو ایمان مفصل آپ کو پڑھنا پڑے گا، ایمان مجمل آپ کو پڑھنا پڑے گا. اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات پر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر، قیامت کے دن پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، اور حشر کے میدان کے بپا ہونے پر، قیامت کے بعد ہونے والے تمام کے تمام عذاب پر، اور قیامت کے بعد ہونے والے تمام فیصلوں پر. اسی طرح سے نامہ اعمال کے بٹوارے پر کہ کس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان میں آتی ہیں. اگر اور زیادہ تفسیر میں جائیں گے تو وقت بہت ہو جائے گا. ایمان ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہے، اور اس کی باقی تفسیر آپ کو وقتاً فوقتاً حضرت مولانا کی تفسیر میں آپ کے سامنے آتی رہے گی. دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے اندر فرمائی، الا الذین آمنوا. پہلی شرط تو یہ کہ آپ ایمان لائیں. اب ایمان لانے کے بعد آپ کو جنت تو ملے گی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں جائے گا، اس کی سیٹ پکی. لیکن پہلی مرتبہ جیسے ہی مرنے کے بعد فیصلہ ہو، نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں مل جائے، جیسے ہی مرنے کے بعد حساب و کتاب کا نمبر آئے، ہمارا نمبر ان لوگوں میں آ جائے کہ ہم جنت والی لائن میں شامل ہوں. یہ کب ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ نے نیک اعمال کیے. اب نیک اعمال میں کیا ہے؟ وہ پانچوں کے پانچوں ارکان جو آپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اسلامی اخلاق، اسلامی کردار، اسلامک شعائر. یعنی گویا کہ قرآن مقدس کے اگر ایک جملے کو لے لیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر، سلم کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. صرف اس ایک جملے کو لے لیا جائے تو وعملوا الصالحات کی تفسیر. تفسیر کا، قرآن کی تفسیر کا سب سے بیسک اصول بھی یہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے. تو عملوا الصالحات کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بہت سی جگہوں پر ارشاد فرمایا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عملوا الصالحات کا جو اصل تشریح کرتی ہے وہ یہ آیت کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر، سلم کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. کیا مطلب نکلا؟ کہ تمہاری نماز، تمہارا قرآن، تمہاری عبادتیں، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، یہ سب تو اسلام کے مطابق ہونا ہی چاہیے. اس کے علاوہ تمہاری تجارت، تمہاری معیشت، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، بازار کو جانا، بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، اولاد کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، کپڑے کس طرح کے پہننے ہیں، چہرے کو کس طرح سے اسلامک بنانا ہے، لباس کو کس طرح سے اسلامک بنانا ہے، کہ آپ دور سے اگر کوئی دیکھے تو وہ یہ کہے کہ یہ محمد کا امتی جا رہا ہے. کوئی اگر دور سے اس کے اوپر نظر پڑ جائے تو چہرے کے اوپر لہلہاتی ہوئی داڑھی ہو، بہترین عمدہ قسم کا لباس ہو، اس کے جسم سے خوشبو، اس کے جسم سے پوری طرح سے
کہنا چاہیے کہ اس کا جسم خوشبو سے معطر ہو اور اس انداز میں وہ گزرے کہ یہ کہنے پر دنیا مجبور ہو جائے کہ یہ محمد کا دیوانہ، یہ محمد کا غلام ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ آخری نبی کا ماننے والا ہے، یہ قرآن کا ماننے والا ہے، یہ حدیث کا ماننے والا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے مطابق ڈھالا ہے، اس نے اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ڈھالا ہے، اس نے اپنی سیرت کو صحابہ کی سیرت کے مطابق ڈھالا ہے، اس نے اپنے کردار کو اولیاء کے کردار کے مطابق ڈھالا ہے۔ یہ ایمان کے اندر داخل ہونا ہے، اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، اور یہی اصل ہماری کامیابی ہے۔ اور ایک پتے کی بات یہ ہے کہ آج ناکامی کی جو وجہ ہے، جو آپ کے اوپر ذلتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو آپ ہر جگہ رسوا ہیں، جو آپ کو سفر کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے، جو آپ کو باہر نکلتے ہوئے رسوائی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم داڑھی رکھ کر کے جائیں گے تو لوگ عجیب نگاہ سے دیکھیں گے، اس میں قصوروار آپ مودی کو سمجھتے ہیں، اس میں قصوروار آپ RSS کو سمجھتے ہیں، سب سے بڑی غلط ہے۔ آپ نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے حدیث کو پڑھا ہی نہیں، آپ نے حدیث پر عمل کیا ہی نہیں۔ اگر آپ حدیث پر عمل کرتے ہوتے، قرآن پر عمل کرتے ہوتے، یہ ذلت تمہارے اوپر نہ ڈالی جاتی، تم نے قرآن کو اپنایا ہوتا، تم ذلیل و خوار نہ ہوتے، قرآن کی ایک ایک آیت کو اپناتے، اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کرتے۔ تمہیں کس بات کی شرح میں چہرے پر داڑھی سجاتے ہوئے، کس بات کی شرح میں سنتی لباس پہنتے ہوئے؟ ہم تو یونیورسٹی میں رہتے ہیں، چاروں طرف ہمارے لڑکیاں ہوتی ہیں، ہم نے تو کرتا پائجامہ نہیں اتارا، ہماری داڑھی تو کم نہیں ہوئی، یہ ہمارے لیے چیلنج سے کم نہیں تھا، ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی سفر کرتے ہوئے۔ لیکن ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ آپ کی داڑھی صاف ہو جائے، ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ آپ کا لباس ختم ہو جائے، ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ آپ سفر کرتے ہوئے ڈرنے لگیں، ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ آپ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے ڈر کر کانپنے لگیں۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو آپ کے ساتھ یہ کیفیت کبھی نہ ہوتی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ہوئی، پہلا ایمان اور دوسرا نیک اعمال۔ اور تیسری چیز وتواصوا بالحق، حق باتوں کی وصیت کرتے رہنا، یعنی اگر کوئی ناحق کی طرف جا رہا ہے تو اس کو سمجھاتے رہنا، دیکھو حق راستہ یہ ہے، ادھر مت جاؤ ادھر آ جاؤ، ادھر مت جاؤ ادھر آ جاؤ، اس طرح کی وصیت کرتے رہنا۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ دنیا ہے تو آپ کو آزمایا جائے گا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ایمان والوں کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کبھی ان کو ان کے مال کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، کبھی اولاد کو چھین کر آزمایا جاتا ہے، کبھی کسی کے باپ کو چھین لیا جاتا ہے، کسی کی ماں کو چھین لیا جاتا ہے، اور آزمائشیں طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ کوئی کاروباری طور پر پریشان ہوتا ہے، کوئی مال و دولت کے طور پر پریشان ہوتا ہے، کوئی منصب و جاہ کے طور پر پریشان ہوتا ہے، کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہوتا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں مل جاتی ہیں، کسی کو صرف لڑکے مل جاتے ہیں، کوئی اولاد سے محروم ہو جاتا ہے، کسی کو اولاد ملتی ہے اور چھین لی جاتی ہے، کسی کا باپ کو اس کی زندگی میں مار دیا جاتا ہے، کسی کی ماں کو اس کی زندگی میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں تو اس وقت وہ کاہے کا مظاہرہ کرتا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے۔ یہ چار باتیں قرآن مقدس کی اس چھوٹی سی صورت میں بتائی گئیں۔ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ اگر آپ کو تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہ چھوٹی سی صورت اپنے اندر بہت ساری معنویت رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں اگر تفسیر بیان کی جائے تو ساری رات بھی شاید ناکافی ہو۔ میں نے اپنی حیثیت اور اپنے علم کے مطابق جتنا مجھ سے ہو سکا آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی سچا پکا مسلمان بنا دے، آپ کو بھی سچا پکا مسلمان بنا دے، ایمان والی زندگی گزارنے والا بنا دے، ایمان پر خاتمہ اللہ رب العزت ہمارا فرما دے۔ جب موت کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ کی توفیق ہو جائے، اور جب تک زندگی رہے اللہ رب العزت ایک ایک سنت پر مر مٹنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد